بڑے زیادہ پیغامات آتے تھے کچھ دن سے، کچھ دوستوں کے ساتھیوں کے ہمیں موصول ہوتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں، کچھ ان کی شان اور جو سچویشن چل رہی ہے اس بارے میں کچھ کہیں. تو میں یہی سوچ کے جو ہے نا شرمندہ ہو جاتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ یار کہاں میں اور کہاں وہ ذات کہ جس کی تعریف خود اللہ کرے. میں کون ہوتا ہوں، میں کس کھیت کی مولی ہوں. اور یہی سوچ کے روز بیٹھ جاتا تھا اور روزانہ پھر آپ کے پیغامات موصول ہوتے رہے ہمیں، اور یہی سوچ کے میں روزانہ جو ہے نا لیٹ کرتا رہا. لیکن آج پیمانہ لبریز ہو گیا صبر کا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ آپ کو نا کچھ نیا دکھا سکوں، کچھ کاوش کر سکوں. اپنی کاوش ہی کر سکتے ہیں. ختم نبوت کا جہاں پہ معاملہ آ جائے نا، ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا معاملہ آ جائے، تو مجھ جیسے گنہگار بھی آپ کو پہلی صف میں نظر آئیں گے. یاد رکھیے گا. میں اکثر کہتا ہوں ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، ہم سیاہ کار ہو سکتے ہیں، ہماری عبادتیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کے عشق میں کوئی کمپرومائز نہیں. جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات آ جائے ہم وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم عبادت تھوڑی کر سکتے ہیں، نماز ہم 5 کے بجائے 4 پڑھیں گے، 3 پڑھ لیں گے، لیکن جہاں پہ عشق کی بات آ جائے نا، عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے، وہاں پہ ہمارا گنہگار شخص بھی پہلی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے گا آپ کو. جسے زمانہ کہتا ہے نا کہ یہ سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، وہ بھی ناموس رسالت کا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا، وہ بھی آپ کو پہلی صف میں نظر آئے گا ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا نبی کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نہیں جانتے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں آقا کریم نے ہمارے اپنے قافلے میں شامل کیا. ہمیں رحمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں ایمان دیا. یہ 3 چیزیں ہمیں دی جو ہماری دنیا بھی بنا دیتی ہیں، ہماری آخرت بھی بنا دیتی ہیں. یہ کس نے دی؟ جن کو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آج ہم وہ اس ذات کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم پاس اس کے تحفظ کر رہے ہیں. ہم سب کو اپنے گریبانوں کا پتہ ہے. یاد رکھنا جہاں پہ ناموس رسالت اور تحفظ، دین کے تحفظ کی بات آ جائے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی انگلی اٹھا کے دیکھیں، ہم انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے، وہ انگلی توڑ کے رکھ دیں گے. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹتی تھی انگلیاں. خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. دنیا میں سب سے بڑا فخر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اپنے بچے کو کم کھلا لو چلے گا، کم پہنا لو چلے گا، سستا موبائل لے دو، سستی موٹر سائیکل لے دو، 70 کے بجائے کوئی چائنا کی بائک لے دو، سیمسنگ کی بجائے آئی فون کی بجائے اس کو چھوٹا کوئی موبائل لے دو. لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ چل جائے گا. بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دو گے، عقیدہ نہ دو گے، اس کے عقیدے میں محبت رسول، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، کٹ مٹنے کا، کٹ مرنے کا جذبہ نہ پیدا کرو گے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت ختم کر دے گا. یہ تمہارے لیے بھی وبال جان بنا دے گا، تمہارے بچے کے لیے بھی ذلیل کر دے گا اس کو دنیا اور آخرت میں، اگر تم نے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دی. تو خدا کے لیے بچے کی ذات میں عشق مصطفیٰ شامل کر دیں. عشق مصطفیٰ میں بالکل بھی کمپرومائز نہ کریں. بچوں کو آپ کم کھلا لیں گے نا، وہ سارا کچھ چل جائے گا بچے کو، لیکن عشق مصطفیٰ اس کے ذات میں شامل نہ کریں گے، وہ نہیں چلے گا. اس میں کمپرومائز نہ کریں. تربیت بچے کی ایسی کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور بچے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تربیت بچے کی ایسی کریں کہ نبی سے عشق کی جو بچے کی جو درمیان میں انٹر کنیکشن ہے نا، وہ نبی والا اور اقبال والا ہو. تربیت ایسی کریں کہ نبی سے عشق کے بچے کا قاسم علی شاہ والا بن جائے. تربیت ایسی کریں کہ نبی سے عشق بچے کا ثاقب رضا مصطفی والا ہو. تربیت ایسی کریں کہ نبی سے عشق بچے کا مرد مجاہد، مرد کلندر، خادم حسین رضوی والا ہو. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اس کے عقیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کٹ ملنے کا جذبہ پیدا کیا ہو، کٹ مٹنے کا جذبہ پیدا کر دیا ہو نا، تب یہ سارا کچھ ہوگا. دنیا میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا. بڑے ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر دل ہیں، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلا.
میں نے وہ بھی بندہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے قدموں کی خاک جو ہے نا، ان کے قدموں کی خاک، اس پہ بھی قربان جاؤں. ان کا جب نام آ جاتا ہے نا، بڑے بڑے پتھر دل میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی وہاں پہ پگھل جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں. یار جن کی انگلی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، ان کے آگے میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیا ہیں. عقیدہ انسان کو ہمیشہ ماں کی گود سے ملتا ہے. میں نے اپنے ماں باپ سے بچپن میں نے واقعات سنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یاد رکھو ہم وہ غیور قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہمارا بچہ بھی کہتا ہے، ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بھی کہتا ہے، جب ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تب بھی کہتا ہے میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں ہیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، یہ ہمارا بچہ کہتا ہے. ہمارا بچہ، اس کے خون میں نبی اکرم ناموس رسالت پہ کٹ مٹنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوتا ہے. مومن تو کہتا ہے نا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا رہوں گا کفار کے سامنے. تم کیا کرو گے؟ مجھے مار دو گے، میں شہید ہو جاؤں گا. مجھے نکال دو گے، مجھے سعادت حاصل ہو جائے گی ہجرت کی، اور مجھے قید بند کر دو گے، سلاخوں کے پیچھے قید کر دو گے، مجھے وہ کنیکشن مل جائے گا اپنے محبوب سے ملنے کا اور اپنے اللہ کے ساتھ براہ راست باتیں کرنے کا، دنیا سے ہٹ کے مجھے وہ وقت مل جائے گا. تم ہمیں دبا نہیں سکتے. سخت حکمران کے سامنے جو ہے نا، کلمہ حق کہنا بھی ثواب کا کام ہے. یار ہم تو مسلم ہیں، ہم مسلمان ہو کے اس ذات کے تحفظ کے لیے نہیں نکل رہے، جس ذات کی تحفظ کے لیے مائیکل ہارٹ نان مسلم ہو کے کہتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انسان نہیں آیا. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، اس کے اسکیل آف میجرمنٹ کیا ہے، وہ کیا کون سے اس کے پیمانے کون سے ہیں اس کے. وہ کہتا ہے سب سے پہلے اخلاق میں اتنی بڑی ذات میں نے اخلاق میں نہیں دیکھی، بردباری میں اتنا بڑا بندہ نہیں دیکھا میں نے، معاف کرنے میں نے اتنی بڑی ذات نہیں دیکھی، درگزر کرنے میں نے اتنا بڑا شخص نہیں دیکھا. اتنا بڑا بندہ آج تک دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو بیٹی آ جائے اور بیٹی کے لیے وہ باپ اپنی چادر بچھا دے. ایسا شخص دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے آج تک. کائنات میں اگر کسی کو فالو کرنا ہے نا سب سے زیادہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. یاد رکھنا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی وہ ہے کہ جس نے لوگوں کو حقوق بتائے، باپ کو بیٹے کے حقوق بتائے، بیٹے کو باپ کے حقوق بتائے، اولاد کو ماں باپ کے اولاد کو، عورت کا تحفظ کیا، ظلم سے منع کیا، عدل کا حکم دیا، نفرتوں دشمنیوں کو ختم کر دیا، احترام سکھایا، یتیموں کی کفالت کی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا. یہ ذات ہے محمد عربی کی، اور یہ محمد عربی کا دین کا نچوڑ ہے سارا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کے محبت ہے، اور یہاں تک کہ جب میں فل پیاس کی حالت میں ہوں، مکمل پیاسا ہوں، اور مجھے پانی سے بھی زیادہ عزیز میرے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ناموس رسالت کی حفاظت کر لیں گے، یہی ہماری بخشش کا وسیلہ بن جانا ہے. سارے کام ایک طرف، یہ ایک ہمارا کام ایک طرف، اس نے ہمیں ہماری دین دنیا ایسی نہیں بنا دینی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو باہر، جتنا ہو سکتا ہے نا لکھو، آرٹیکلز لکھو، اس پہ میسیجز بناؤ، ویڈیو پیغامات بناؤ، توڑ پھوڑ نہیں، بس اس سے ہٹ کے ان کی تعلیمات میں آ کے محمد عربی کے دین کی حفاظت کرو. جو دین کی حفاظت کرتا ہے نا، وہ پھر ایک مسجد کا امام ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اس کے بعد میں جنازے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا تھا، اس کا جنازہ بتاتا ہے بعد میں. عقیدہ درست ہونا انسان کا، تو انسان کا کردار درست ہو جاتا ہے. کردار درست ہوگا تو انسان کا وزن بڑا ہو جائے گا،
قد بڑا ہو جائے گا انسان کا، قد جب بڑا ہوگا نا انسان کا تو زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، انسان کا وزن بڑا ہو جائے گا، زمین اللہ سے کہے گی اس کو اپنے پاس بلا لو، میں اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی، وہ چاہے ممتاز قادری ہو یا چاہے غازی علم دین شہید ہو یا خاتم حسین رضوی ہو، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس میرے بندے کو، فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے اس میرے بندے کو جا اس کو اپنے پاس بلا لا، زمین اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی، اس کا قد بہت بھاری ہو گیا ہے، اس کو اپنے پاس بلا لا۔ اللہ تو 7 لیولز ہے نا، 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، زمین سنگل ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس بلا لا، پھر اللہ اس کو بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، کب بلاتا ہے؟ جب زمین اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنے میں ایک عرصہ لگے گا، ہمارے خون میں ناموس رسالت شامل ہے، ہمیں دبا نہیں سکتا کوئی، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دیکھنا ہمیں تو گارنٹی ملی ہے بخشش کی، ہمارے پاس آج کسی کے پاس بخشش کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب